اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم ازدواج کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا توکل یعنی اللہ پہ توکل اچھا ہے اور تم محنت کر سکتے ہو، تم محنت میں کامیاب بھی ہوگی، اگر تم اسلام کے دستور پر عمل پیرا ہو، پھر تمہیں یعنی یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ہم شادی کر لیں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا، بیوی کو کیسے سنبھالیں گے، بچے ہو گئے تو کیسے۔ آج کل کے نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھی خاصی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں، اچھا خاصا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہم شادی اس لیے نہیں کر رہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، ہمیں اس کو کس طرح سے سنبھالیں گے، اور پھر بچے ہو گئے تو کہاں سے خرچہ ان کا پورا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا توکل ہے، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، اس کے اوپر اگر تمہارا توکل ہے تو تمہیں اس فقر کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ جب دو نصیب ملتے ہیں، جب دو لوگ ملتے ہیں تو ہمیشہ خوشحالی آتی ہے۔ اگر اخلاق بھی اچھا ہو، گھر کا ماحول بھی اچھا ہو، سکون بھی ہو، تو پھر کیا ہے، ہمیشہ خوشحالی آتی ہے، اور اللہ سے ہمیشہ بہتری کا تعلق رکھنا چاہیے۔ اس سے بہتری چاہیے انسان کو کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ نہ سمجھیے کہ یہ بس صرف آپ کے لیے، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اخراجات کا بھی غم نہ کرو، مگر اس طرح سے نہیں کہ 5-5 لاکھ کے جوڑے بن رہے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ آپ نارمل طریقے سے شادی کریں۔ کووڈ کے بعد تو دیکھیں، جب ہمارے پر مشکل آئی تو ہم نے کیسے 5 لوگوں میں شادیاں بھی کی، ٹیلی فون پہ شادیاں کی، سمپل طریقے سے گھر پہ لوگوں کو 20 لوگوں کو بلا لیا، شادی ہو گئی، چین سے رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں کیسے شادی ہوئی تھی، اور زیادہ سکون سے رہ رہے ہیں کیونکہ نہ ماں باپ برڈن میں، نہ لڑکے کے ماں باپ برڈن میں، نہ کوئی، بلکہ بہت ہی سکون کی لائف گزر رہی ہے اور بہت ہی اچھے سے گزر رہی ہے۔ تو شادیوں کو شادی کے طریقے سے کریں، یعنی اپنے اوپر قرضے لا کے اور دنیا دکھاوے کے لیے بربادہ دونوں طرف کے لوگوں کا ہو جاتا ہے، اور لڑکے لڑکی علیحدہ مصیبت میں پڑ، روزانہ کی لڑائی، اور یہ تو سمپل شادیاں کریں، بالکل سمپل شادیاں جیسے اسلام چاہتا ہے۔ اچھا، خوش ہونے کو کسی نے منع نہیں کیا، لیکن خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورت مل کے ڈانس کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ آپ خوش ہوں، شادی میں خوش ہوں، بہت دعائیں کریں، بہت صدقات دیں، خیرات دیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنی لڑکی کے ساتھ ایک اور غریب لڑکی کی شادی کر سکیں، پھر دیکھیں آپ کی لڑکی کتنی خوشحال رہتی ہے۔ تو پروردگار عالم جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اس کے اخراجات کی بھی فکر نہ کرو، وہ سب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کر دے گا۔ اور پھر پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اگر ماں باپ یعنی کم حیثیت ہے، وہ نہیں کر سک رہے ہیں کسی وجہ سے شادی، تو پھر معاشرے کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی غربت اور فقر کو دور کر کے معاشرتی خلا کو پر کریں، ایک دوسرے کی حاجت روائی کریں۔ یہ آیت ذکر خاص بعد ازاں میں، یہ کہ سب کے لیے ہے۔ یہ قرآن کہتے ہیں خصوصاً ازدواجی مسئلے میں تمام افراد معاشرہ پر لازم ہے کہ جو ان محتاج اور مجبور لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کریں۔ اتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اس کا رکھا ہے، اتنا بہترین اجر و ثواب، ہر شخص جو بھی اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کتنا اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ یعنی یہ سننے کے بعد تو شاید ہر شخص چاہے گا کہ زندگی میں کم از کم ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی تو ضرور کر دے۔ مرحوم صاحب وسائل رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ جو تمام مومنوں اور خصوصاً مراجع تقلید پر بہت بڑا حق رکھتے ہیں۔ اپنی گراں قدر کتاب وسائل میں تقریباً 6 روایات اس بارے میں لکھتے ہیں۔ ان روایات میں ایک عجیب قسم کا ثواب اس شخص کے لیے بیان ہے جو کسی جوان کے لیے بیوی یا کسی لڑکی کے لیے شوہر مہیا کرے،
یہ روایات اس قدر عالی ہیں کہ جب انسان دیکھتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 گروہ عرش خدا کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی کرائی ہے۔ اس روایت میں امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند عالم اس شخص کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا کہ وہ شفاعت کرے اس وقت کہ اس کی بیٹی کسی لڑکے سے شادی کرے یا بیٹا کسی کی لڑکی سے شادی کرے۔ یعنی ماں باپ کے لیے بھی ہے یہ نہیں کہ باہر کے لوگ کی شادی کرائیں، بلکہ ماں باپ اگر صحیح ٹائم کے اوپر جو ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرائیں تو پروردگار عالم روز قیامت ان کے اوپر رحمت کی نظر ڈالے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ماں باپ ہی ہیں جو کفو ڈھونڈ سکتے ہیں، ماں باپ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کے لیے یہ خاندان، یہ لڑکی، یہ اخلاق والے لوگ یہ زیادہ سوٹیبل ہیں بنسبت اس کے کہ بچے اپنی نادانی میں یہ سب کچھ کریں۔ تو ماں باپ کو چاہے اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نظر سے روز قیامت دیکھے گا۔ اس قسم کی روایات یعنی بہت زیادہ ہیں۔ ایک روایت یہ کہ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرمایا کہ ایک شخص میرے پدر بزرگوار کے پاس آیا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تمہاری بیوی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں یا ابن رسول اللہ۔ میرے پدر بزرگوار نے فرمایا کہ یعنی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل پر، تو یہاں مخاطب جو ہیں لڑکیاں ہیں، وہ لڑکیاں جو شادی کر سکتی ہیں مگر نہیں کرتی، وہ خاص طور سے وہ جوان لڑکے جو شادی کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا، کہا خداوند عالم مجھے تمام دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے دے دے، اور مجھ سے کہے کہ ایک رات میں اپنی بیوی کے مجھے کہے کہ بغیر بیوی کے رہو تو میں بغیر بیوی کے نہیں رہوں گا۔ یعنی اپنی زندگی اس عالم میں کہ جب انسان جوان ہو جاتا ہے، باشعور بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنی بیوی کے بغیر یا لڑکی کو شوہر کے بغیر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اس کے لیے خاص طور سے اماموں نے بھی کہا، رسول نے بھی کہا، اللہ نے بھی کہا، اب ہم کیوں اپنی مرضی چلائیں بھائی؟ ایک بہترین اچھا انسان دیکھ کے شادی کریں اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا 1 خرب پاکستانی روپے یا امریکی ڈالر، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے دے دے، اور کہے بغیر بیوی کے رہو تو مجھے منظور نہیں ہے۔ امام نے کیا کہا، دنیا میں جو کچھ ہے مجھے دے دے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انسان جب باشعور ہو جاتا ہے، شادی کے قابل ہو جاتا ہے، اور وہ ڈینائی کرتا رہتا ہے نہیں کرنی نہیں کرنی، تو کیا ہوتا ہے، ہر دن وہ کسی نہ کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر 2 اچھے لوگ مل جائیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوں، تو گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سب سے چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں تاکہ اس کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، دنیا میں بھی عزت پائیں اور آخرت میں بھی عزت پائیں۔ اور امام فرماتے ہیں، اے لڑکی، خدا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے تجھے دے دے، لیکن اگر تو ایک وقت بھی بغیر شوہر کے رہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اے لڑکی متوجہ ہو جا، امام کہہ رہے ہیں اے جوان، اگر خدا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے تجھے دے دے، مگر تو ایک وقت بھی یعنی دن و رات میں سے بغیر بیوی کے گزارے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے بھی بڑھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا تمہیں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو زوجہ رکھتا ہے یعنی بیوی رکھتا ہے، وہ عورت جو شوہر رکھتی ہے، ان میں اور جنہوں نے شادی نہیں کی ہے کیا فرق ہے؟ اگر شادی شدہ عورت یا مرد 2 رکعت نماز پڑھ لیں
اس 2 رکعت نماز کی فضیلت کہیں زیادہ ہے اس شخص کی عبادت سے جو دن رات عبادت کرتا رہے اور غیر شادی شدہ ہے، یعنی وَيَقُومَ اللَّيْلِ وَيَصُومَ النَّهَارِ، یعنی رات کو عبادت کرے اور دن کا روزہ رکھے۔ لیکن اگر اس نے شادی نہیں کی ہے تو اس کی عبادت اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ کتنی فضیلت ہے! امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مرد و عورت شادی شدہ ہوں تو ان کی عبادت اتنی فضیلت رکھتی ہے، ان کی دن و رات کی عبادت سے 2 رکعت نماز افضل ہے، یعنی کہ صرف وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو کہیں معصومین کا ارشاد ہے کہ 70 رکعت کے برابر ہے۔ آپ سوچیں ذرا، شادی شدہ، کیونکہ اس میں محنت ہوتی ہے نا، بچے بھی ہیں، آپ ظاہر ہے کہ کھانا بھی پکانا ہے، گھر میں بھی کام کرتا ہے انسان، باہر بھی کام کرتا ہے، لیکن شادی شدہ ہے تو اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی جو مرد کما کے گھر میں لے کے آ رہا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اس کا ہر قدم جہاد کی مانند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب دے رہے۔ اگر ایک عورت اپنی خوشی سے اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پلا دیتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے، اتنی زیادہ۔ کیوں یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جب جوان ہو جاتا ہے تو اس میں اگر اس کو صحیح چیز نہ ملے، اگر اس کو پاک و پاکیزہ چیز آپ نہیں مہیا کریں گے تو ہر دن اس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہونے کا امکان رہتا ہے۔ اب وہ کس کے اوپر جا رہا ہے وہ سارا کچھ؟ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ بچار ائمہ نے بھی کہا، رسول نے بھی کہا، اللہ بھی آپ کو سمجھا رہا ہے۔ کوئی گھر، کوئی بنیاد اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، کوئی بنیاد اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں اس گھر سے کہ جس کی بنیاد شادی کے ذریعے پڑ جائے۔ سبحان اللہ! جب ایک گھر کی بنیاد پڑتی ہے شادی کے ذریعے، یعنی آپ نے شادی کر دی بچوں کی، ان کے لیے گھر، انہوں نے اپنا گھر لے لیا چھوٹا سا، پہلے تو ایک کمرے کا اپارٹمنٹ لیتے ہیں، پھر اس سے بڑا لیتے ہیں، پھر بچے ہو جاتے ہیں، تو یعنی ایک زندگی جو ہے نا ایک ترقی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو صحتیں بھی اچھی ہوتی ہیں، بچوں کی کلکاریاں گھر میں گونجتی ہیں، دادا دادی بھی خوش ہوتے ہیں، لوگ دیکھنے والے بھی خوش، ایک سکون کا ایک پیارا سا گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بنیاد کو جو شادی کی وجہ سے جو گھر بنا ہے اس کو بہت زیادہ پسندیدہ طریقے سے دیکھتا ہے، اور اس پہ رحمتیں اور برکتیں مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور نہیں تو آپ یعنی کیسٹ لگا دیں، آپ کمپیوٹر پہ لگا دیں، قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہے، تو جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس جگہ آتے ہیں جہاں پہ قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، اور شیاطین ویسے ہی اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ بہت ہی پیارے انداز سے بتایا گیا ہے کہ اگر شادی کر کے آپ ایک سکون سے ایک گھر میں رہیں اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کریں، اچھی اچھی باتیں کریں، اور تو وہاں پہ آپ پہ ہمیشہ رحمت نازل۔ آپ کے پاس تھوڑا بھی ہوگا نا آپ کو بہت لگے گا، آپ کو لگے گا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا بہت کچھ ہے، کیونکہ سب سے بڑا سکون جو ہوتا ہے نا وہ دل کا سکون ہوتا ہے، دماغ کا سکون ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے نا انسان کے قلوب کو اطمینان بخشتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتائیں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن بچوں نے شادی نہیں کی اپنی ضد کی وجہ سے، یا ان کے والدین نہیں شادی کر رہے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ ان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کی جو ہے خلاف ورزی کرنے پہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ انہیں یعنی کہ مشکل میں گرفتار کر سکتا ہے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔